السلام علیکم ناظرین، پروگرام پبلک اوپینین کے ساتھ میں ہوں مزمل سہروردی۔ میرے ساتھ موجود ہیں سابق وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر محمد علی درانی صاحب۔ آج کے ہمارے شو میں پاکستان اور ملیشیا کے تعلقات ایک نئی جہت پر، مہاتیر محمد کا دورہ پاکستان، بہت سے معاہدے، جے ایف تھنڈر، ٹینک، پروٹون گاڑی، بہت سی 150 کھرب روپے کی سرمایہ کاری، اس پر درانی صاحب سے بات کریں گے کہ پاکستان اور ملیشیا کے تعلقات کیا نئی شیپ لے رہے ہیں، پرانے کیا تھے، نئے کیا تھے، کیا سیکھنا چاہیے ملیشیا سے، صرف انویسٹمنٹ لینی چاہیے۔ ساتھ ساتھ بلاول بھٹو بہت سینٹر آف فوکس میں، آج بھی انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے جس ٹویٹ میں انہوں نے کہا ہے میں اپنے نظریے پہ قائم رہوں گا، آپ کا بیانیہ بدلتا رہے گا، فاشسٹ حکمران، نیریٹیو، اسکرپٹ، نہ جانے کیا کیا کچھ۔ پھر ان کے پہلا بھی ہم ٹویٹ سنیں گے جس میں انہوں نے کہا کہ بھارت کے بم یا بمباری کریں گے، سب کہہ رہے ہیں کہ بلاول کو کیا ہو گیا ہے، وہ کدھر جا رہا ہے، یہ نیریٹیو اس نے کیوں لے لیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ سندھ اسمبلی پہ بات کریں گے، اپوزیشن کو تمام کمیٹیوں سے آؤٹ کر دیا ہے، یہ کیسی جمہوریت ہے، نواز شریف کی صحت پر بھی بات کریں گے، اور بہت سے موضوعات ہیں آج ہمارے پاس۔ السلام علیکم درانی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ لمبی لسٹ ہے موضوعات، ذرا فلی لوڈڈ ہیں ہمارے۔ سب سے پہلے تو مہاتیر محمد کے دورہ پاکستان کی بات کر لیں۔ پاکستان میں ویسے تو جب سے عمران خان آئے ہیں کافی ایم پی ایس پی آئے ہیں، محمد بن سلمان آئے ہیں، شیخ محمد آئے ہیں، میرا مطلب مختلف ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں، نئی گورنمنٹ ہے، سب آ رہے ہیں، بات ہو رہی ہے، عمران خان بھی جا رہے ہیں، روٹین ویسے ہی جیسے دبئی کا دورہ ہوا، جیسے محمد بن سلمان کا ہوا، آپ اس کو سیم دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملائیشیا کا دورہ جو اور ان کے مہاتیر محمد صاحب کا دورہ پاکستان جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ایک پیرلل کمپیٹیبل جو ہمیں پیسہ نہیں، ٹیکنالوجی اور نو ہاؤ، ایجوکیشن اور زندگی کے ہر شعبے میں جو میچ کرتے ہیں، وہ ہمیں ایک اس دورے سے ایسے اندیے مل رہے ہیں کہ ہمارے چین اور ترکی کے بعد ایک اور اسٹریٹجک الائی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اچھا، ہاں، آپ ملیشیا کو چائنا اور ٹرکی کے برابر کی طرف، چونکہ وہ ایک ایسا ملک ہے جس نے ٹیکنالوجی میں اپنے لیے جگہ بنائی ہے، جس نے معیشت اپنی کو اٹھایا ہے، اپنے قدموں پہ کھڑا کیا ہے۔ انہوں نے مکمل غلامی کسی کی نہیں کی، انہوں نے اپنے آپ کو منوایا ہے، اور منوانے کے بعد دنیا کے اندر ایک مقام پایا ہے، اور اسی مقام کو ہم بھی دیکھتے ہیں۔ اور ان تینوں ملکوں میں ایک اور بھی، چاروں ملکوں میں ایک اور مماثلت ہے، پاکستان، ترکی، ملائیشیا اور چائنا۔ چائنا میں جس قسم کی حکومت ہے وہ اسے میرٹوکریسی کی جمہوریت کہتے ہیں، کہ میرٹ کے اوپر آنے والے لوگ منتخب ہو کر آتے ہیں، سنگل پارٹی کو ٹرین کرتے ہیں اور ان کو حکومت سازی کے لیے۔ اسی طرح ٹرکی، جیسے ہمارے یہاں بیوروکریٹس ٹرین ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں حکومت سازی کے لیے لوگ ٹرین ہوتے ہیں۔ وہ اس کو میرٹوکریسی کا انہوں نے نام دیا ہے، جس میں کہ میرٹ کے مطابق جو ہے جمہوریت کو وہ اوپر بڑھاتے ہیں۔ پاکستان، ترکی اور ملائیشیا میں ڈائریکٹ جمہوریت ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہاں کے حکمران جو ہیں وہ اکاؤنٹیبل ہیں اپنے قانون اور اپنے عوام کے سامنے۔ یہ ملک ان کی جاگیر نہیں ہے، بلکہ یہ ملک جو ہے وہ ان کے لیے ایک چیلنج ہے، جس میں کہ انہوں نے اپنی اقتدار، اپنی قیادت کے ذریعے مسئلوں کو حل کرنا ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ ایک دوستی جو کہ پہلے سے چلی آ رہی تھی، اس کا ایک نیا رخ ہے، اور اس رخ کے اندر جو اب معاہدات ہوئے ہیں، جن کے اندر کے بلینز آف ڈالرز کے معاہدات ہیں، اور پاکستان کی ڈیفنس انڈسٹری کو انہوں نے اکنالج کیا ہے، اور ان کی آٹو موبائل انڈسٹری کو ہم نے اکنالج کیا ہے کہ وہ ہمارے سے ڈیفنس پروڈکٹس خریدیں گے، اور ہم ان کی جو نہیں، وہ حلال میٹ بھی خریدیں گے، بہت کچھ ہے، مطلب سیول میں بھی بہت ہے اور ملٹری میں بھی، دونوں طرف ہے۔ یہ ایک سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ہے۔ وہاں سے یہ نہیں ہوا کہ انہوں نے کہا ہمیں چندہ دے دیا اور ہم نے چندے کو یہاں خرچ کر لیا، بلکہ ایسے ہے کہ ایک سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا ایک راستہ ہوا ہے۔ لیکن اس میں ایک بڑا دلچسپ پہلو ہے جو کہ میں اپنے ویورز کے سامنے لانا چاہوں گا۔ نہیں، وہ سوال میں کروں گا، مجھے پتا ہے آپ کدھر آ رہے ہیں۔ اچھا، ہاں، مجھے پتا ہے آپ کدھر آ رہے ہیں۔ ذرا تھوڑا سا یہ معاہدوں پہ میں نے کہا بات کر لیتے۔ گاڑی لا رہے ہیں ہمارے ہاں، آپ کو پتا ہے گاڑیوں کا پروڈکشن ہو گیا، وہ ہو گیا۔ آپ نے کہا یہ چین اور ترکی کے ساتھ آپ اس کو ہو گئی۔ مہاتیر محمد بھی کرپشن پر الیکشن جیت کر آئے ہیں، اور عمران خان بھی کرپشن پر الیکشن جیت کر آئے ہیں۔ دونوں لیڈرز میں ایک بات یکساں ہے۔ آج جو مہاتیر محمد نے خطاب کیا ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا،
اس دونوں لیڈرز کی یہ جو مماثلت ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اس میں آپ ایک اور پہلو بھی دیکھیں کہ اس وقت یہ 4 لیڈر جو ہیں ملائیشیا، چائنا اور پاکستان، پریزیڈنٹ زی بھی وہاں بھی کرپشن پہ پھانسیاں لگ رہی ہیں اور وہ اب تک ان کا جو ایجنڈا ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے ایک تو کرپشن فری کرنا ہے اور ریکوری کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. مہاتیر محمد جن کی کسی کو یقین نہیں آئے گا، ماشاءاللہ بہت صحت مند لگتے ہیں، وہ 93 سال کے ہیں، 93 اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ دوبارہ سیاست میں آئیں گے ایک دفعہ ریٹائر ہونے کے بعد. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں 2 سال کے لیے آیا ہوں یا 3 سال کے لیے آیا ہوں، اس کے بعد اس کے بعد میں چھوڑ دوں گا. اور شاید مجھے خود بھی نہیں پتا کہ میں زندہ کیوں ہوں اب تک، اسی پرپس کے لیے تھا. لیکن وہ آئے ایک ایجنڈے پہ تھے کہ جس ملک کی معیشت کو میں نے سنبھالا ہے اس کو میں چور ڈاکوؤں کے حوالے نہیں کروں گا. اور وہ آپ کو پتہ ہے جو سیاسی جماعت سے وہ وزیر اعظم رہے ہیں اسی سیاسی جماعت کو انہوں نے الیکشن ہرایا ہے اور اس کے اندر پوری قوم نے ان کا ساتھ دیا ہے. یہ تو ایسی ہے جیسے کو پیپل پارٹی میں سے زرداری کو ہی ہرا دے. اور پھر اس پہ میں اور بھی بات کروں گا. جب مطلب یہ ہے کہ وہاں کوئی کسی نے کسی کو خلائی مخلوق نہیں کہا، کسی نے کسی کے اوپر الزام نہیں لگایا، بلکہ ایک الیکشن ہوا جو کرپشن کے خلاف تھا اور اس الیکشن کے اندر مہاتیر صاحب جو ہے وہ جیت کے آئے. ٹھیک ہے نا جی. اور انہوں نے جیتنے کے بعد پہلا کام جو کیا وہ کیا کیا انہوں نے مال مسروقہ برآمد کیا. ہم یہاں پہ چیخ کے مر گئے ہیں کہ یہ پورا نظام جو ہے ہمارے ملک کا پورا نظام جو ہے وہ خواہ مال مسروقہ کے برآمد کرنے پہ کرپشن تو ایک ریلیٹیو ٹرم ہے، اس کی طرف مہاتیر صاحب نے بھی اشارہ کیا ہے. اصل تو چیز یہ ہے کہ وہ حکمران جو ملک کا مال لوٹ کے اپنی تجوریوں میں، اپنے بینکوں میں، اپنے فورن اکاؤنٹس میں، اپنے لوکل اکاؤنٹس میں، اپنی لوکل پراپرٹیز میں چھپایا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اس مال کو نکالنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے تو جو وہاں کا پرائم منسٹر تھا نجیب، اس کے گھر میں اسی رات چھاپا پڑا. ٹھیک ہے جی. اور اس کا کتنے گھنٹے چلتا رہا وہ چھاپا؟ 3 دن چلنے کے بعد انہوں نے ملینز آف ڈالرز، جیولری اور تمام چیزیں، اور وہ باقاعدہ کاؤنٹنگ کی مشینیں لے کے گئے ہوئے تھے. 6 کیش کاؤنٹ کرنے والی مشینیں اور 22 لوگ تھے جو ریڈ کر رہے تھے، اور سونا کا وزن کرنے والے اور چیز کرنے والے. انہوں نے وہاں لے جا کے وہ ساری چیز برآمد کیا اور باقیوں سے بینک اکاؤنٹ سیز کیے اور لا کے جو ہے جمع 7 دن کے اندر جو ہے انہوں نے جو اکاؤنٹیبلٹی کا ایک پروسیس تھا اس کو ایک ایگزامپل سیٹ کر دی ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے واقعی چوری کی تھی. آپ نے پچھلے 100 دنوں میں 200 دنوں میں ایگزامپل سیٹ کر دیا ہے کہ جنہوں کو آپ چوری کہتے ہیں وہ جیل میں جاتے ہیں، باہر آ جاتے ہیں، جیل میں جاتے ہیں، باہر آ جاتے ہیں، 1 روپے کا مال اور مال مسروقہ برآمد نہیں ہوتا. مہاتیر سے سیکھیں، مہاتیر صاحب سے یہ بھی ٹیکنالوجی سیکھیں. یہ تو میں خان صاحب سے کہوں گاڑی نہ سیکھیں. گاڑی. اور دوسری بات یہ بڑی ضروری ہے کہ دیکھیں، یا کہو نا، اگر کہو تو کرو. پھر اب اگر برآمد نہیں کر سکتے، کیا کوئی چور آپ کا بگاڑ سکتا ہے؟ یہی کر سکتے ہیں نا جو ابھی آگے چل کے ہم بات کریں گے، جو بلاول صاحب کر رہے ہیں. اور کیا کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں ہمارے ہاں ویسے لوگوں کے گھروں میں کی تلاشی ہوتی؟ لاکر، ایک سراج درانی صاحب کے لاکر کی تلاشی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کیوں نہیں ہوتی؟ میں پچھلے 10 سال سے پاکستان کے سٹولن ایسٹس کی واپسی کی بات کر رہا ہوں. جب عمران صاحب آئے، انہوں نے 1-2 لوگوں کو اس میں جب اپوائنٹ کیا، میں اسی دن مایوس ہو گیا. ٹھیک ہے، میں کہا اس سے کچھ نہیں ہونا. مطلب یہ ہے کہ حال میں مہاتیر کی تعریف کرنے کی بجائے اس کو فالو کرنے کی ضرورت ہے. جو مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ ان کی تعریف کم کی جائے. میں تو کہتا ہوں جی آپ پریزیڈنٹ آف چائنا کو فالو کر لیں، آپ پریزیڈنٹ آف ملائیشیا کو فالو کر لیں، آپ پریزیڈنٹ آف ٹرکی کو، پرائم منسٹر آف ملائیشیا کو فالو کر لیں، یا دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے وہاں کو فالو کر لیں. ایون انڈیا نے ہمارے سے زیادہ مال جو ہے سٹولن ایسٹ کی ریکوری کی ہوئی ہے باہر سے. مودی سے آنے سے پہلے
पहले। अभी उन्होंने लंदन में अपने सबसे बड़ा डिफॉल्टर वो पकड़ा जो डायमंड्स तो का। मतलब ये है कि अगर आपका कोई बंदा आपके साथ ताउन नहीं कर रहा तो कम से कम उन बंदों को तो अवाम के सामने एक्सपोज करें ताकि लोगों को पता चले कि मुजरिम कौन है। हमारे यहाँ कभी कोई मुजरिम भी होगा या सारी जिंदगी 70 साल से हम मुल्ज़िमों के साथ डील कर रहे हैं, एक दिन मुल्ज़िम होते हैं, अगले दिन लीडर होते हैं। अच्छा, कल यौम पाक है ना, परेड हो रही है, महातीर मोहम्मद उसके चीफ गेस्ट हैं, उन्होंने कहा मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है, चाइना के हम तो JF-17 बना रहे हैं, जो उनके लेटेस्ट जहाज़ हैं वो आ रहे हैं, बहरीन के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आ रहे हैं, ओमान मस्कत से लोग आ रहे हैं। आप जो हम कल का जो हमारा है ना ये 23 मार्च वो एक यूनिक है क्योंकि उसमें मलेशिया के प्रेसिडेंट भी आ रहे हैं, उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, उसके अलावा कई ममालिक के बहरीन के आर्मी चीफ मौजूद हैं, आ रहे हैं, दस्ते शामिल हो रहे हैं, तुर्की के और शायद चाइना के और मतलब इसमें एक ये जो है हमने एक दफ़ा फिर हम शो केस कर रहे हैं, टर्की के F-16 भी आ रहे हैं, हम शो केस कर रहे हैं। एक तरफ तो अपनी जो हमारी जो कुव्वत है मतलब फौजी कुव्वत जो कि पाकिस्तान का एक एजाज़ है, उसके साथ साथ हम अपनी पॉलिटिकल सपोर्ट को भी एग्जिबिट कर रहे हैं। वहाँ पे हम गौरी और मिज़ाइलों को सिर्फ नहीं कर रहे, उसके साथ साथ हम अपनी दोस्तियों को भी वहाँ प्रोजेक्ट कर रहे हैं और प्लेस कर रहे हैं, जिसके नतीजे में जो है एक मोदी का वो पाकिस्तान को तनहा करने वाले नैरेटिव का जवाब जो है हम उसी तरह दे रहे हैं जैसे हमने उसके हमलों का जवाब दिया था। अच्छा, ये भी आपका ख्याल है उसी तरह जवाब दिया जाए। चले मुझे आगे चलना है क्योंकि आज मेरे पास टॉपिक्स काफ़ी हैं। हम बिलावल साहब का एक शॉर्ट आपको पहले सुनवा लें और फिर आगे चलते हैं। ज़रा बिलावल साहब का शॉर्ट से सुनवाएं ज़रा। बैड ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ एक्शन लिया गया, मैं नहीं मानता। आप कहते हो आपने अरेस्ट किया है, मैं कहता हूँ कि नहीं, आपने उनको प्रोटेक्टिव कस्टडी में डाला है ताकि इंडिया का जहाज़ उनको ना उड़ा दे। सर बिलावल ने, और आज का जो बिलावल का ट्वीट है ना वो उससे भी ख़तरनाक है। ये तो उन्होंने कहा ना कि मैं भारतीय, उन्होंने आज कहा है कि बयानिया किस बला का नाम है, ज़िंदगी अब एक दहशतनाक ड्रामा है, आप जो स्क्रिप्ट को ना माने उसे गद्दार कह देते हैं, आपका बयानिया आपको मुसीबत में डाल सकता है, मेरा नज़रिया नहीं बदल सकता, इस मुल्क को फस्तायत चला रही है और फस्तायत वाले सोचें, बोलें, नज़रअंदाज करें, मुझे गद्दार कहा जा रहा है। कहीं से आपको लगता है बिलावल डी ट्रैक हो गए? देखिए जनाब, सबसे पहली बात है हमारा ये प्रोग्राम पहला प्रोग्राम है जिसने इनकी पार्लियामेंट में की हुई स्पीच को डिस्कस किया था और हमने उसमें ये नहीं डिस्कस किया था कि जी साथ बिलावल लगाया या भुट्टो लगाया, ये कोई इशू नहीं था। हमने ये डिस्कस किया था कि ये जो नैरेटिव है जो वो लेके चल रहे हैं ये पाकिस्तान का नैरेटिव नहीं है, ये इंडिया का नैरेटिव है। और वो अपने नाना से लेके जिस किसी को भी सिनोनिमस बना रहे हैं वो ये है कि जी अगर हमारे पे करप्शन का मुकदमा चलेगा तो हम कहेंगे जी JIT बनाओ दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ। कौन सी दहशतगर्द तंजीम जिसका उन्हें भी नहीं पता कि कौन सी है वो। मतलब ये है कि वो मुल्क जिसने 70,000 जाने दहशतगर्दी के ऊपर दी हैं, उस मुल्क के अवाम को उसकी पार्लियामेंट में खड़े होके वो सरीहन उसके खिलाफ बात कर रहे हैं। ये तो मुसलसल अब वो कर रहे हैं। मुझे ब्रेक लेनी है लेकिन मैं ब्रेक लूँगा तो मुझे आपसे ये जानना है कि बिलावल किस से लड़ रहे हैं? एक राय कि वो इमरान खान से लड़ते तो नहीं नज़र आ रहे, मुझे तो वो रियासत से लड़ते नज़र आ रहे हैं, और बराह रास्त बात करूँ तो कुछ फ़ौज से लड़ते नज़र आ रहे हैं। इस पर आपसे बात करेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदेद नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम मोहम्मद अली दुरानी साहब के पास सवाल छोड़, दुरानी साहब ऐसा नहीं लग रहा कि बख्तावर रियासत से लड़ रहे हैं? बख्तावर बिलावल, देखें जी, इसमें आपने जो रिसेंट प्रेस, मैं अब फटाफट से चंद बातें आपके सामने रख देता हूँ। पहली बात जो आपने क्लिप सुनाया उनका जिसमें वो इंडियन जहाज़ों की धमकी पाकिस्तानी कौम को दे रहे थे, तो मैं यूँ समझता हूँ कि इस स्टेटमेंट के ज़रिए बिलावल ने मोदी को पाकिस्तान में दहशतगर्दी की दावत दी है। ठीक है, और ये एक गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट नहीं है, ये एक इंतहाई नाआकबत अंदेशाना स्टेटमेंट है।
ایک انتہائی جو ہے تکلیف دہ اسٹیٹمنٹ ہے ایک ایسے لیڈر کی طرف سے. یا تو وہی ہے کہ مطلب کسی لائسنس کے بغیر بندے کو ڈرائیونگ پہ بٹھا دیں اور وہ گاڑی کو جا کے ٹھا مارے. ایک تو اس کے بعد ایک یہ چیز کلیئر ہوگی, لیکن اس کے باوجود اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ شعوری طور پہ دے رہے ہیں, آج کا ان کا جو ٹویٹ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ بات شعوری طور پہ میں کر رہا اسی ہوں. لیے کہہ رہا ہوں کہ اس ٹویٹ کے بعد میں یہ کہتا ہوں کہ بلاول بھٹو صاحب آپ الذوالفقار کے راستے پر چلنے کی بات کر رہے ہیں. آپ کو اپنے الفاظ کا بھی پتہ نہیں ہے. اگر آپ کو اپنے الفاظ کا پتہ نہیں ہے تو کسی بڑے سے پوچھ لیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس کا مفہوم کیا ہوتا ہے. کاش کہ آپ کی والدہ زندہ ہوتی اور وہ آپ کو بتاتی کہ جب آپ کے ماموں نے یہ کام کیا تھا تو انہوں نے ان کے ساتھ ایک لمحے کے لیے کھڑے ہونے سے انکار کر دیا تھا. ایک پوری زندگی میں بے نظیر بھٹو صاحب کی سٹیٹمنٹ مجھے لا کے دکھا دیں آپ جس میں انہوں نے انڈیا کے جٹوں کی بات کی ہو. ایک سٹیٹمنٹ مجھے دکھا دیں جس میں انہوں نے پاکستان کے کسی دشمن ملک کو پاکستان کے اندر انٹرفیئر کرنے کی بات کی ہو. ایک سٹیٹمنٹ ان کی دکھا دیں جس کے اندر انہوں نے پاکستان کے کسی اسٹریٹجک انٹرسٹ کو وائلیٹ کیا ہو. ریڈ لائن کو کراس نہیں کیا. کبھی بھی انہوں نے اپنی پوری زندگی میں کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دی جس کے اندر کہ وہ پولیٹیکل پروسیس کے بجائے کسی اور کی طرف اشارہ کر رہی ہوں. آپ جس طرف جا رہے ہیں, اور ان کے پاس تو ان کے والد کی شہادت تھی, آپ کے پاس آپ کے والد کی لوٹ کا مال ہے, ان کے پاس تو قربانیوں کی ایک داستان تھی, آپ کے پاس ایک لوٹ مار کا ایک پیغام ہے, ان کے پاس تو ایک جذبے اور قربانیوں کا ایک لامتناہی سلسلہ تھا. آپ کے پاس تو آج تک جاری سندھ کے اندر لوٹ مارنی, وہاں کے عوام کے مستقبل کو اندھیرا کرنے کا پروگرام ہے. ان کے پاس تو وہ لوگ تھے جو ان کے ساتھ جان دینے کے لیے تیار تھے. آپ کے ساتھ وہ لوگ ہیں جو لوٹ مار کے علاوہ کچھ جانتے نہیں ہیں. آپ کے ساتھ وہ لوگ ہیں, خود آپ کے والد صاحب جو تھے, ان کے والد جو تھے وہ تو ضیاء الحق کو چادریں پہنایا کرتے تھے. اور آپ جو ہے ہمیں مودی کی دھمکیاں دے رہے ہیں, آپ ہمیں بھارت کے جہازوں کی دھمکیاں دے رہے ہیں. بھارت کے جہازوں کا جو حال پاکستان کی سرحد پہ ہوا ہے اس سے برا حال آپ کے اس بیانیے کا ہوگا جو آپ اس وقت دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اگر یہ بیانیہ آپ کو اپنے والد صاحب دے رہے ہیں تو وہ آپ سے دشمنی کر رہے ہیں, وہ آپ کے دوست نہیں ہیں, وہ آپ کے دشمن ہیں. اگر حسین حقانی دے رہے ہیں تو حسین حقانی جو ہے وہ آپ کا نہیں ہے, وہ یا مودی کا ہے اور یا امریکہ کا ہے. آپ مجھے بتاؤ بیٹے, آپ کس کے ہو؟ آپ کس کے ہو؟ لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بے نظیر نے مفاہمت کی سیاست کی بھٹو کے بعد, اور جو الذوالفقار آپ ان کے ماموں کی طرف بات کر رہے ہیں مرزا نے, انہوں نے ایک جو ہے تشدد کی اور دہشت گردی کی سیاست کی ہے. تو بلاول کا یہ ٹکراؤ جو ہے بلاول کو کدھر لے جائے گا؟ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو لڑائی ہے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں. میں نے پہلے آپ سے ڈائریکٹ سوال کیا, آپ نے اس میں تھوڑی جذباتی گفتگو کی کہ وہ فوج سے لڑنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ عمران خان سے نہیں لڑنا چاہ رہے, وہ پارلیمنٹ سے نہیں لڑنا چاہ رہے, وہ ان کی کوئی سیاسی لڑائی مجھے نہیں نظر آ رہی کہ وہ کہیں کہ بلاول کوئی سیاسی لڑائی لڑ رہے ہیں. وہ ایک اسٹریٹجک لڑائی لڑنا چاہ رہے ہیں, وہ ملک فوج سے لڑنا چاہ رہے ہیں یا ریاست سے لڑنا چاہ رہے ہیں. آپ کو اس لڑائی کا اینڈ کیا ہوتا نظر آ رہا؟ دیکھیں جی, وہ اس سے لڑنا چاہ رہے ہیں جو مودی سے لڑ رہے ہیں. میں نے یہی باتیں تھوڑے سے جذباتی انداز میں ڈائریکٹ بات کر. دیکھیں جی, وہ جو میسج دینے کی کوشش کر رہے ہیں, پہلی بات میں دوبارہ قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی ایسی دہشت گرد تنظیم اس وقت زمین پہ اگر جس حسین, میں بہاولپور سے تعلق رکھتا ہوں, حسین حقانی جس بہاولپور کے اندر کسی مدرسے کی اور کسی بات کرتا ہے, میں آج پوری دنیا کو چیلنج کرتا ہوں کہ اس مدرسے پہ بلائیں حسین حقانی کو, پروٹیکشن دے کے بلائیں اور مجھے لے کے جائے اور بتائے کہ میرے علاقے میں کون سا دہشت گردی کا مدرسہ ہے. یہ ہمارے غریبوں پہ الزام لگانے کے لیے یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. بھٹو صاحب, بلاول صاحب, آپ کے پارٹیوں کو ہم نے وہاں جتایا ہے ہمارے غریبوں نے, وہ آج بھی آپ کے نانا کے نام کے اوپر آنسوؤں سے روتے ہیں. ان کو یہ صلہ دے رہے ہو کہ ان کے اوپر دہشت گردی کے الزام لگا رہے ہو. وہاں کوئی دہشت گرد نہیں ہے, ہم ایک غریب ضرور ہیں, اور ہماری غربت کا مذاق جو ہے وہ ہمیشہ اڑتا رہا ہے, آپ بھی اڑا لو. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر مودی جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ جی بہاولپور کی طرف سے گھس کے وہ پاکستان کو کاٹ دے گا, اور آپ اس کے لیے حسین حقانی صاحب اور آپ مل کے راہیں ہموار کر رہے ہیں,
تو بیٹے پہلے بھی لوگوں نے کہا تھا کہ ہم انڈیا کے ٹینکوں پہ بیٹھ کے آئے تھے اور وہ یہاں پہ رسوا ہوئے، اور آج اگر تم انڈیا کے طیاروں پہ بیٹھ کے آنے کی بات کرتے ہو اور پاکستان کے دفاع کرنے والے اداروں سے لڑنے کی بات کرتے ہو، تو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کی والدہ کی یہ سیاست نہیں تھی، پیپلز پارٹی کی یہ سیاست نہیں ہے، پیپلز پارٹی نے کبھی یہ سیاست نہیں کی، اور آج تک پاکستان کے مفادات کے خلاف اگر ایک سٹیٹمنٹ آپ مجھے دکھا دیں کسی کا جو کہ پیپلز پارٹی کی ماضی کی روایت رہی ہے، اور جو آپ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اس سے ملتا ہوا ایک سٹیٹمنٹ اگر آپ اپنی والدہ کا دکھا دیں تو میں آپ کو تسلیم کروں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب ذرا یہ بلاول والا چیپٹر، تو آپ کو لگتا ہے بلاول کے اگر مائنس ہوتے ہیں تو کوئی آگے آصفہ یا بختاور یا کوئی ایسا یا دیکھیں جی، نہیں؟ میں اس کے بارے میں دو باتیں کرنا چاہوں گا۔ اچھا مجھے لینی ہے بریک، میں سوال چھوڑتا ہوں آپ کے پاس آصفہ اور بختاور میں کا۔ ایک بات، بے نظیر بھٹو صاحبہ کی پوری زندگی میں کبھی انہوں نے الذوالفقار کی حمایت نہیں کی، ٹھیک ہے، کبھی دہشت گردی کی انہوں نے حمایت نہیں کی، بلکہ ساری زندگی اس داغ کو دھونے کی سیاست کی۔ اور بلاول جو ہے وہ اپنے والد کا مال بچانے کے لیے اگر الذوالفقار کی دھمکی دے رہے ہیں تو وہ افسوسناک ہے۔ چلیں مجھے بات کرنی ہے کراچی میں بھی جو ہوا ہے اور کچھ آصفہ بختاور پر بھی، آج چونکہ وہاں پہ تقی عثمانی صاحب پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، اس تناظر میں بھی بات کریں گے۔ بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین۔ درانی صاحب ایک نئی سچویشن آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جیسی گفتگو آج بلاول کر رہے ہیں، ایک سٹیج تھی خلائی مخلوق، یہی گفتگو نواز شریف اور مریم کر رہے تھے، لیکن نون لیگ میں ایک دھڑا موجود تھا، ایک سوچ موجود تھی شہباز شریف کی صورت میں اور لوگوں کی صورت میں جو کہہ رہے تھے یہ نہ کریں، یہ نہ کریں، اس کا نقصان ہوگا، وہ اوپنلی اس کو کہہ بھی رہے تھے۔ پر پیپل پارٹی میں تو ہمیں ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا، جو بلاول کا بیانیہ ہے سبھی اس کو آمین کہتے جا رہے ہیں۔ دیکھیں اس وقت آمین تو کوئی نہیں کہہ رہا، سب خاموش ہیں۔ ٹھیک ہے، کسی نے بھی بلاول کی سٹیٹمنٹ کے حق میں کسی سمجھدار لیڈر نے پیپلز پارٹی ویسی سٹیٹمنٹ کسی نے نہیں دی۔ پہلی بات میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت فوری طور پہ یہ ضرورت ہے، دیکھیں ہر پارٹی ایک پولیٹیکل اثاثہ ہوتی ہے، پیپلز پارٹی پاکستان کا ایک اثاثہ ہے، اس لحاظ سے قمر زمان قاہرہ صاحب ہوں، اعتزاز احسن صاحب ہوں، خورشید شاہ صاحب ہوں، رضا ربانی صاحب ہوں، نوید قمر اور دیگر جو پیپلز پارٹی کے سینئر لیڈران ہیں، بالخصوص جن کے اوپر کرپشن کا کوئی اس طرح کی ان کی انوالومنٹ نہیں ہے، وہ آگے آئے اور اپنے محسن کے بیٹے کو پیپلز پارٹی کی روایتی سیاست سے ہٹتے ہوئے دہشت گردی یا سیاسی خودکشی کی سیاست سے بچائیں۔ یہ ایک تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ آپ کے خیال میں یہ روڈ میپ ہے؟ یہ روڈ میپ ہے اور یہ بننا چاہیے، اور میں یہ بھی کہوں گا کہ آصفہ اور بختاور کو بھی اس وقت آگے آنا چاہیے، جیسے اس وقت بے نظیر بھٹو صاحبہ اور ان کی والدہ آئی تھی اور انہوں نے اپنے بھائی کی دہشت گردی کو کبھی اون نہیں کیا، ٹھیک ہے نا جی، اور اس کو ڈس اون کیا۔ بعد میں اگر کسی کو انہوں نے اپنی پارٹی کے جو اس میں انوالو ہو گئے تھے لوگ ان کی کوئی فیور بھی کی تو وہ بھی انہوں نے اقتدار میں آنے کے بعد دیکھا۔ لیکن اس وقت جو ہے وہ اگر شہباز شریف کا بیانیہ فرض کریں جو جیسے آپ کہہ رہے ہیں، وہ آج میاں صاحب کو کسی حد تک بچائے ہوئے ہے، یا وہ کہتے ہیں کہ میں نے پارٹی کو تقسیم ہونے سے بچایا ہوا ہے، یا وہ اس کے نتیجے میں اگر وہ کوئی سیاسی فائدہ بھی اٹھا لیتے ہیں اس سارے سلسلے میں، یا انہوں نے اس وقت سیاسی قوتوں اور پاکستان کی دفاع کرنے والی قوتوں میں ٹکراؤ کو روکا ہے، تو یہ اس وقت کی ضرورت ہے۔ اور جو لوگ بلاول صاحب کو اس ٹکراؤ کے راستے پہ لے جا رہے ہیں، حقیقت میں وہ اس ملک کا پورا وہ مافیا ہے جس کی ہم مہاتیر صاحب کے ساتھ بھی بات کر رہے تھے، کہ جو اس ملک میں کرپشن کو لیجیٹیمیٹ لوٹ مار، کرپشن تو خیر ہر جگہ پہ تھوڑی بہت ہوتی ہے، اس ملک میں اقتدار کی لوٹ مار کو لیجیٹیمیٹ بنانا چاہتے ہیں، اور وہ یہ لائن کھینچنا چاہتے ہیں کہ حکمران لٹیرے کو ہاتھ لگانے والا جو ہے وہ پاکستان کی جمہوریت کا دشمن ہے، وہ دہشت گرد ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی کی نئی ڈیفینیشن بنائیں جس کے تحت وہ آدمی، وہ تنظیمیں اور وہ افراد دہشت گرد قرار دے دیے جائیں جو ملک کے اندر۔ اچھا ویسے یہ جمہوریت کی بڑی بات کرتے ہیں،
میں آپ کو سندھ اسمبلی لے جاؤں, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں اپوزیشن کا کوئی بندہ نہیں, بلکہ سندھ میں جتنی کمیٹیاں بنی ہیں سندھ اسمبلی میں اپوزیشن نہیں ہے. دیکھیں اس وقت جو ہے یہ سوال ہے مسلم لیگ نون کے اوپر, اور یہ سوال ہے پیپلز پارٹی کے اوپر, اور یہ سوال ہے پوری ملک کی جمہوری قوتوں کے اوپر. اچھا, بلاول صاحب خود قومی اسمبلی میں انسانی حقوق کمیٹی کے اپوزیشن میں ہوتے ہوئے چیئرمین ہیں, وہاں اپوزیشن سندھ کے اندر اس وقت جتنی کمیٹیاں بنائی گئی ہیں اس میں اپوزیشن کا کوئی ممبر ہی نہیں رکھا. ہاں, اور اسلام آباد میں بھی اس کے اوپر خاموشی ہے. اس کے اوپر تو شہباز شریف صاحب کو چاہیے کہ وہ دھرنا دیں سندھ اسمبلی کے باہر جا کے. یہ شہباز صاحب کی رسپانسبلٹی بنتی کہ وہ سندھ اسمبلی کے سامنے بیٹھ کے دھرنا دے کے یہ کہیں کہ میں انصاف کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں. اگر میں نے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی جو ہے وہ اپوزیشن کی مدد سے مرکز میں لی ہے تمام کمیٹیوں کے اندر, اور بلاول کو خود جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ دے ڈونٹ بلیو ان ڈیموکریسی. یہ صرف اور صرف اپنے حق کے لوٹ مار اور حق کے خاندانی آمریت اور اپنی آمریت. فریال تالپور اپنی پھپھو کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیب بھی میری, ہاتھ بھی میرا, پرس بھی میرا, اور یہ کسی قسم کی جمہوریت کے لیے ان کی کوئی ہمدردی نہیں ہے. پر آپ کے خیال میں ایسے سندھ اسمبلی چلائی جا سکتی ہے بالکل اپوزیشن کو مائنس کر کے؟ دیکھیں جی, جو اس وقت وہاں کی اپوزیشن کا حال ہے کہ انہیں منہ میں گھگرے ڈالے ہوئے ہیں. مطلب یہ ہے کہ سندھ کے اندر تو اس وقت جو ہے ایک مافیا ٹائپ حکومت بنی ہوئی ہے, اور اپوزیشن کو کیا ہوا, وہ بھی مافیا, اور اپوزیشن جو ہے وہ بول نہیں رہی. تو ہم نے انہیں خود کہا تھا, ان کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں, کہ بھئی تم اسلام آباد تو آؤ, کم از کم شہباز صاحب سے تو ملاقات کرو. خود پی ٹی آئی کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ پی ٹی آئی کہاں ہے. کہ مطلب یہ ہے کہ وہ نہ مرکز میں آواز اٹھا رہے ہیں نہ اسمبلی میں آواز اٹھا رہے ہیں. بس ان کا یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے بس پریس کے سامنے بیٹھ کے بیان دینے ہوتے ہیں اور کچھ نہیں کرنا ہوتا, اور بیان بھی وہ دینا ہوتا ہے جو پتہ نہیں کوئی کہہ دیتا ہے. بھئی آپ کیوں نہیں اس ایشو کو اٹھاتے کہ ویسے تو فواد چوہدری صاحب سندھ پہ بالکل مراد علی شاہ مطلب ایک وقت اب دیکھیں ایک وقت میں مراد علی شاہ صاحب کو ہٹانے جا رہے تھے, اور اپوزیشن کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ تو کھڑے ہو جائیں پہلے سندھ. بھئی آج جو ہے آپ کیوں نہیں پورے مرکز کے اندر ایک میٹنگ ہونی چاہیے, ایک تمام پارٹیز کے جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی میٹنگ ہونی چاہیے, انہیں کال کیا جانا چاہیے. اور اس کو اس وقت پاکستان کی سیاست جو ہے نا ساری وہ جس چیز کے گرد گھوم رہی ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جو ہے ملک کی ساری اپوزیشن جو ہے وہ اس ملک کے اندر اپنی پلنڈر, اپنی لوٹ مار کو جائز اور مال مسروقہ کی برآمدگی کو رکوانے اور اس کی برآمدی کے لیے چھوٹی موٹا جو دباؤ پیدا ہو رہا ہے, جے آئی ٹیز بن رہی ہیں, انکوائری ہو رہی ہے, اس کے لیے وہ ذمہ دار ٹھہرانا چاہتے ہیں فوج کو. ٹھیک ہے کہ جی یہ جی مطلب نواز شریف صاحب کچھ نہیں کرا رہے, وہ کرا رہے ہیں. اور اگر فوج کرا رہی ہے تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ پاکستان میں جتنی دہشت گرد تنظیمیں ہیں, ٹھیک ہے نا جی, ان کے خلاف ہم بات کریں گے. ہماری لوٹ مار کی طرف تم دیکھو گے تو ہم جو ہے تمہیں دہشت گرد کہیں گے. مطلب یہ ہے کہ جیسے مودی کہتا ہے کہ میں اگر کشمیر میں کسی کا قتل عام کر رہا ہوں, اگر تم اس کے خلاف آواز اٹھاؤ گے تو میں تمہیں دہشت گرد کہوں گا. یہ کہتے ہیں ہماری لوٹ مار جس کی وجہ سے اتنے ہی لوگ اپنی زندگیوں سے محروم ہو رہے ہیں, تھر سے لے کے تھر میں آج بھی 3 بچے مرے ہیں, مطلب غربت اور اس کی وجہ سے اتنے ہی لوگ مرے. اگر ان کے اوپر کوئی آواز اٹھائے گا کہ ان لوگوں کی لوٹ مار کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو ہم کہیں گے جی تم دہشت گرد ہو, اور تم جب دہشت گرد تمہیں کہیں گے, اور پھر ہمارے پیچھے جو ہے وہ پیچھے نہیں بیٹھے ہوئے بڑے امریکہ, وہ بھی ہمارے ساتھ ہوگا. وہ مودی نہیں بیٹھا ہوا, اس کے جہاز بھی ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. شرم آنی چاہیے. اچھا اب وہ ایک مجھے شعر یاد آتا ہے کہ جعفر از بنگال صادق از دکن, ننگے قوموں ننگے دین ننگے وطن. یہ ہماری تاریخ کے وہ کردار ہیں جو ننگے قوم بھی ہیں, ننگے دین بھی ہیں اور ننگے وطن بھی ہیں. مجھے بریک لینی ہے. آج کراچی میں مفتی تقی عثمانی صاحب پر جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے اس پر بھی آپ سے بات کرنی ہے, لیکن بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس ملتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. درانی صاحب, آج کراچی میں وہ مفتی تقی عثمانی صاحب پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے. 2 ان کے گارڈز اس میں شہید ہوئے ہیں, وہ خود تو اس میں بچ گئے ہیں. کراچی بہت سینسٹیو رہا ہے پاکستان کے لیے. ایک دور میں وہاں لندن سے الطاف حسین کی ٹارگٹ کلنگ ہوتی تھی, پھر وہاں را نے بہت کام کیا, پھر ایک دن الطاف حسین صاحب پھٹ پڑے اور انہوں نے پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی شروع کر دی کراچی میں ہی جلسے میں. اور بھی بہت سی قوتیں کراچی کو ٹارگٹ کرتی رہتی ہیں ہر وقت.
اب اس وقت آپ کو کون ایکٹیو ہوتا کراچی میں لگ رہا ہے؟ کیونکہ مفتی تقی عثمانی صاحب کو ٹارگٹ کرنے سے ہمیں کیا سمٹمز نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بڑا کلیئر انڈیکیشن ہے ہمیں، بلوچستان میں بھی پرسوں واقعہ ہوا ہے ایک دہشت گردی کا، اور بھی اب اس وقت جب کہ انڈیا کو بارڈر کے اوپر جو ان کا تھا کہ جی ہم سرجیکل سٹرائک کریں گے، اور جس کے لیے ہمارے بھی بہت سے لیڈر انہیں ویلکم کہنے کے لیے تالیاں بجا رہے تھے، اس میں ناکامی کے بعد اب یہ ایکسپیکٹڈ تھا، اور یہ ساری انڈیکیشنز بھی آنا شروع ہو گئی ہیں کہ انڈیا جو ہے اب وہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کی منصوبہ بندیوں کو آگے بڑھا رہا ہے۔ مطلب انہوں نے دہشت گرد تنظیمیں، یہ میں تمام اپوزیشن والوں کو بھی، بلاول صاحب کو بھی سمجھانا چاہتا ہوں، پاکستان میں اصل دہشت گرد تنظیمیں وہ ہیں جن کو انڈیا فنڈنگ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور انہی کے خلاف ہم لڑتے ہوئے اپنی جانیں دیتے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ جو تقی عثمانی صاحب والا واقعہ ہے، یہ بڑا ٹارگیٹڈ واقعہ ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک جسے کہتے ہیں مذہبی منافرت، اور جو ہائبرڈ وار کا جو ہم ہمیشہ ڈسکس کر چکے ہیں، اس قسم کے اقدامات کا یہ ایک ہے، اور اس کے پیچھے واضح طور پہ غیر ملکی انوالومنٹ ہے، اور اس کا مقصد جو ہے پاکستان کو دوبارہ سے اس دہشت گردی کی طرف دھکیلنے کی کوشش کرنا ہے جس کے خلاف ہم نے جنگ کی ہے، اس کی طرف نہیں جس کے لیے بلاول صاحب جنگ کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ اس کی طرف۔ ہاں، آپ کو لگتا ہے اس میں انڈیا اور مودی کا جو ناکامی ہے بارڈرز کی، اس کا یہ فال آؤٹ ہے کہ وہ اور بھی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ہمارا اس کا فال آؤٹ ڈیفینیٹلی ہے، اور ہمارا دیکھیں ہمارا جو، اور سندھ میں پیپل پارٹی کی حکومت بھی ہے۔ دیکھیں سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہو پڑی، اس سے کیا ہوتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو کوشش کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر وہ پولیٹیکل فورسز جو انجرڈ ہیں، ان کی جو پلنڈر ہے جس کو بین الاقوامی طور پہ ایکسپوز کیا گیا ہے، اس کے خلاف جو پیچھے نہیں ہٹ رہی حکومت یا اسٹیبلشمنٹ یا پورا نظام، ان کی پیچھے ہٹانے کے لیے جو ہے ان کو بھی انڈیا استعمال کر سکتا ہے۔ جیسے ایک وہ ڈان لیگ سے یہ سلسلہ شروع ہوا جس میں کہ اپنے آپ کو تنقید کا نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی، اور اپنے ہی گھر کے اندر جو جی اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرے، یہ الفاظ جو ہے جو حقانی صاحب نے لکھ کے بھیجے تھے، یہ ہاؤس کو آرڈر میں لانا، اور وہی امریکہ کا کہنا، اور وہی اس کا کہنا، اور وہی مودی کا کہنا، اور وہی الزامات ہمارے اپنے لیڈرز کا کہنا، ہماری اپنی ملک کے اندر جو پولیٹیکل فورسز ہیں جو یہ دیکھ رہی ہیں کہ ان کا مستقبل اندھیرا ہونے جا رہا ہے، اس پہ ہم اگلی دفعہ بات بھی کریں گے کہ وہ اس کے بارے میں کیا کیا چیزیں پیش کر رہے ہیں۔ اب مجھے ذرا آگے چلتے ہیں۔ نواز شریف کی صحت، آج پھر اس پہ ایک ڈراماٹائز سچویشن ہو گئی۔ مریم نے ٹویٹ کر دیا کہ ڈاکٹر کو نہیں ملنے دیا جا رہا 2 گھنٹے سے، میں کل جیل کے باہر جا کے دھرنا دے دوں گی، اکیلی بیٹھی رہوں گی جب تک کہ ڈاکٹر کو ایکسیس نہیں دیا جائے گا۔ پھر پنجاب گورنمنٹ نے وضاحت کر دی کہ ڈاکٹر کو ایکسیس دے دیا گیا ہے، ان کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں، اب ان کی طبیعت بہتر ہے۔ یہ کیا میوزیکل چیئر ہے؟ آپ کو کیا ہوتا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ یہ چیزیں دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہے نا، میں تو پہلے بھی اس کے بارے میں کہہ چکا ہوں، اور دوبارہ انتہائی معذرت سے کہنا چاہوں گا کہ بیماری کا ایشو ہے، جیل کا ایشو ہے، ان سارے ایشو میں میرا تو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ اچھا، میں تو کہتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی بیمار ہے تو اس کے گھر میں رکھ دو، جہاں وہ رہنا چاہتا ہے اسی کو ڈکلیئر کر کے دے دو، جیل میں سے کچھ نکالنے کی کوشش نہ کرو، جیب میں سے کچھ نکالنے کی کوشش کرو۔ آپ جیب سے کچھ نکال نہیں پا رہے، تو آپ ان کی روز جو ہے روز کھپنے بنوا کے روز آپ ایک ایشو کھڑا کر دیتے ہیں، یار کچھ خیال کریں، تو گھر کو سب جیل قرار دے دیں، گھر کو سب جیل قرار دے دیں، جہاں انہوں نے رہنا ہے یار انہیں رکھ دیں، مال چاہیے ان کو اندر رکھ کے آپ کیا نکال؟ جب میرے پاس اب لاسٹ منٹ، نیوزی لینڈ میں آج اذان جمعے کی انہوں نے دلائی ہے پرائم منسٹر کو، آپ نے دیکھا ہے ان کے پیپر نے آج فرنٹ پیج پہ صرف ایک لفظ چھاپا ہے، سلام۔ آپ دیکھیں جو قومیں ترقی کرتی ہیں، جو قومیں آگے بڑھتی ہیں، ہمیں سیکھنا چاہیے، ان قوموں میں لیڈرشپ ہوتی ہے،
وہ ابھی اس موقع کے اوپر جو ہے ان میں کوئی ایسا نہیں کھڑا ہو گیا جو ڈونلڈ اپنے ٹرمپ ملک نہیں تھا وہاں، ہاں وہاں کوئی ڈونلڈ ٹرمپ مودی بھی نہیں بیٹھا وہاں، وہاں پہ جو ہے کوئی مودی کا حمایتی بھی نہیں نکلا کہ جو اپنے ہی ملک کو ایکیوز کرنا شروع کر دے. ان کے ملک میں ایک کام ہوا, انہوں نے اس کو اپنی یکجہتی کو بکھرنے کے بجائے انہوں نے اس کو اپنی یکجہتی کا نشان دیا, انہوں نے اپنی عظمت کا نشان بنایا. آج اوائسی نے بھی اسلاموفوبیا پہ, ترکی میں اجلاس ہوا ہے, شاہ محمود اس پہ گئے ہیں اور اسلاموفوبیا پہ دیکھیں یہ پوری دنیا کے اندر کلیش آف سویلائزیشن کا جو کانسیپٹ آیا ہے اس کے بعد یہ ایک پوری دنیا کے لیے چیلنج ہے, اور یہ چیلنج دہشت گردی کی شکل میں ہو یا یہ چیلنج جو ہے یہ کسی بھی ٹکراؤ کی شکل میں ہو, یہ اس دنیا میں بسنے والے انسانوں کے حق میں نہیں ہے. اور جو انسانیت کی سوچ رکھنے والی قوتیں ہوتی ہیں وہ اسی طرح بیہیو کرتی ہیں. ان کی پرائم منسٹر نے اگر اپنے آپ کو آگے بڑھ کے مطلب اس تمام تصور کو, میں سمجھتا ہوں کہ یہ انڈیا کے لیے, یہ امریکہ کے لیے, یہ ٹرمپ کے لیے اور یہ دنیا بھر کے ان لیڈروں کے لیے, سب کے لیے ایک جو اسلام اور اسلامی بم اور مطلب اسلامی دہشت گردی اس کی باتیں کرتے تھے, ان کو ایک چھوٹے سے ملک نے جو ہے سبق سکھا دیا ہے کہ کیا ہوتی ہے دین, کیا ہوتا ہے اور دین کا احترام کیا ہوتا ہے. بہت شکریہ درانی صاحب آپ سے. کل تو ہمارا اسپیشل شو ہے علی ظفر صاحب کے ساتھ وہ اس پہ ہوں گے. چلیں آج کے لیے اتنا ہی. ناظرین اپنے میزبان مزمل سہروردی کو اجازت دیجیے, کل اسپیشل شو کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.